بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی نشانی ہے جن کے ظاہر ہونے سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کریں گے یا نہیں۔ دیکھیے، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں، تو اگر یہ 7 نشانیاں آپ کو ظاہر ہو جائیں، آپ کو محسوس ہو جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما لیا ہے اور بہت جلد مجھے وہ چیز عطا کر دی جائے گی جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوں یا پھیلا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ وہ 7 کرامتیں، وہ 7 نشانیاں کون سی ہیں جو ہماری دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی ہم کسی چیز کو، کسی مقصد کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر مل جائے، ہماری وہ دعا فوراً سے قبول ہو جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جلدی مچاتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے پر غور کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، تو انہوں نے اس تکلیف کے عالم میں، درد کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ان کے والد صاحب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، جو کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ کتنے سال گزر گئے مگر وہ تھکے نہیں، وہ دعا کرتے رہے، مسلسل دعا کرتے رہے، اور ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے سے نواز دیا۔ دیکھیں، انہوں نے صبر کیا، مشکلات تو آئی ان کی راہ میں، لوگ آ کر کہنے لگے کہ چھوڑ دیں یوسف کو، شاید وہ مر چکے ہیں، انہیں بھول جائے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے یقین رکھا۔ تو اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے والد سے اتنے عرصے جدا رہے، ان کی جدائی کاٹتے رہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ اور یہ دیکھیے کہ جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے والد سے ملا دیا، اور دیکھیے کس حالت میں ملایا کہ جب وہ مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ تو دیکھیے، جب باپ اور بیٹا ملے تو اس وقت ان کے باپ کو کیا خوشی ہوئی ہوگی کہ جب انہوں نے یہ جانا ہوگا کہ میرے بیٹے نے مصر کے تمام انسانوں کو مسلمان بنا دیا، یکتا پرست بنا دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا گیا۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے سال تک تڑپایا اور رلایا، مگر جب ان کی دعا قبول ہوئی تو وہ اپنے اتنے سالوں کے دکھ کو بھول گئے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی عطا کرتے ہیں، جو اس کی آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے، اس سے شکوہ نہیں کرتا، گلہ نہیں کرتا، اور دعائیں کرتے ہوئے رکتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کو دیکھیں، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، استغفار کرتے رہے، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو اس مصیبت پریشانی سے نجات دے دی۔ اسی طریقے سے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بھی سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ان کو بھی آگ میں ڈالا گیا۔ تو دیکھیے کہ ان سب لوگوں میں کیا چیز مشابہ ہے؟ وہ ہے اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل۔ ان سب لوگوں نے آزمائش میں اللہ کو پکارا، اللہ سے دعائیں کی، اللہ پہ یقین رکھا، اور سب سے بڑی بات، اپنی دعا کو مسلسل رکھا، دعا کرتے ہوئے رکے نہیں۔ یہ نہیں کہ ایک دو بار مانگ کے بس تھک گئے، نہیں، وہ مسلسل مانگتے رہے۔ انہیں یقین تھا کہ میرا رب میرے حق میں بہتر ہی کرے گا، اور جو وقت مقرر ہے اس میں میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو دیکھیں کتنا مضبوط یقین تھا ان لوگوں کا۔ دیکھیں، بندے اور دعا کا ایک بہت ہی مضبوط رشتہ ہے۔ مطلب اگر کسی انسان کے اوپر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، یا اسے کوئی حاجت طلب ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی تو کرتا ہے نا۔ اور دیکھیے، یہ جو دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دعا کو قبول کر لیا۔ دیکھیں، یہ جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ پر مرکوز ہوتی ہے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا
کہ دعا کرتے وقت جب ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو آپ یقین کریں، جس دعا کے دوران آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ جی ہاں، یہ دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ جب آپ دعا کر رہے ہوں اور پوری توجہ کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کر رہے ہوں اور آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس کا مطلب آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا، یعنی کہ بدن میں ہلکی سی کپ کپی طاری ہو جائے تو یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے، دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ تو یہ پہلی نشانی میں نے آپ کو بتا دی۔ اب بات کرتے ہیں دوسری نشانی کی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، بہت ہی خشوع و خضوع اور توجہ کے ساتھ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی حاجت کے بارے میں سوچتے ہیں تو خود بخود ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اشک بار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے، اس کی مغفرت کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی دعا کو قبول فرما رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گئی دوسری نشانی دعا کی قبولیت کی۔ اب بات کرتے ہیں تیسری نشانی کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو قبولیت میں وقت لیتی ہیں، اور اگر ہم بار بار اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، چاہے کتنا بھی عرصہ گزر جائے ہم رکتے نہیں ہیں، بس اس ایک چیز کو، انسان کو مانگتے رہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم تھک بھی جاتے ہیں اور ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگیں گے، مگر پھر جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہی دعا ہماری زبان پہ بار بار آتی ہے، یعنی کہ ایک ہی دعا کا زبان پہ بار بار آنا، تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ یعنی جو دعا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہ قبولیت میں تو وقت لے رہی ہے، مگر پھر بھی ہم مانگتے رہتے ہیں، ہم تھکتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب کہ وہ چیز یا وہ انسان اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کی شروع میں بتایا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، یہ سب پیغمبر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، کافی سال گزر گئے مگر پھر بھی یہ دعا مانگنے سے نہیں رکے، یہ مسلسل مانگتے رہے، سالوں سال گزر گئے مگر انہوں نے وہ دعا اللہ تعالیٰ سے جاری رکھی، اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حاجت کو پورا کیا، ان کی پریشانیوں کو ان سے دور کیا اور ان کی دعا کو قبول کیا۔ دعا کرنے سے رکنا نہیں ہے، دعا کرنے سے تھکنا نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، جب وہ اتنے پاک صاف بندے، اتنے نیک بندے، پیغمبر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے اور ان کی دعا کی قبولیت میں دیری آ رہی تھی، مگر وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، مسلسل مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا نا۔ تو ہم تو معمولی سے انسان ہیں جن سے گناہ بھی ہوتے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی دعا کی دیری کے ڈر سے دعا روکنے والے۔ اب ہم بات کرتے ہیں چوتھی نشانی کی۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تب آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اچانک سے ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور 2 نفل ادا کرتے ہیں، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کو رونا آ جاتا ہے، یعنی دعا کرتے وقت روتے رہنا، یہ بھی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اور ایک یہ کہ جیسے ہی ہم نے ہاتھ اٹھائے اور ہماری آنکھیں اشک بار ہو جائیں، فوراً ہی خود بخود رونا آ جائے، یہ بھی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کو عطا کریں گے۔ یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھتا ہے، دعا کرتا ہے، تو فوراً ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں، تو یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے، کیونکہ یہ رونا، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت صرف یہ بندہ محسوس کر سکتا ہے یا پھر اللہ محسوس کر سکتا ہے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا رونا اور دعا میں اس کے سامنے رونا کتنا پسند ہے، تو کیوں نہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، وہ ضرور اس دعا کو قبول کرے گا جس دعا کو رو کر ہم اس سے مانگتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں 5ویں علامت کی۔ جب کوئی بندہ اپنی دعا کے لیے تہجد تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی چنتا ہے اپنے خاص بندوں کو، وہی توفیق دیتا ہے اس کی۔ وہ بندے لاڈلے ہوتے ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں۔ کوئی دعا، کوئی حاجت آپ کو تہجد تک لے آئی ہے اور آپ نے اس حاجت کو، اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے تہجد کی دعاؤں میں مانگ لیا، تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں
تو اس نیت سے پڑھیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے، کیونکہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رضا مل جائے گی نا، تو پھر ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو تہجد ہمیں اسی نیت سے پڑھنی چاہیے۔ اللہ پاک خود بخود ہماری ضروریات پہ پورا کر دیں گے، خود بخود ہماری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ تو جو بھی دعا آپ تہجد میں مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، مگر اس سے پہلے آپ یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ تہجد کی نماز آپ کی محبت میں پڑھ رہی ہوں۔ تہجد تو عشق ہے، عشق الہی، یعنی جب آپ کسی مقصد کو، کسی انسان کو یا کسی چیز کو پانا چاہتے ہیں اور آپ اس کی تہجد میں دعائیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہماری وہ دعا قبول ہوگی۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ تہجد کی توفیق ہر کسی کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ وہ انسان بہت خاص ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت لاڈلے، بہت محبوب، جو تہجد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کو طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ تہجد کے وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی گہری نیند میں گم ہوتا ہے، اور کچھ ہی چند بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعائیں کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اس ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم جو بھی مانگو گے میں تمہیں دوں۔ تو اسی لیے تہجد پڑھا کریں، جس میں اللہ تعالیٰ آسمان میں اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ میرے لیے اپنی نیند کو قربان کر کے آیا ہے اور صرف میری محبت میں آیا ہے، دیکھو یہ تہجد پڑھ رہا ہے، تو اس وقت یہ مجھ سے جو بھی مانگے گا میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ تو یہ تھی وہ چند نشانیاں جو آپ کو دعا کرتے وقت ظاہر ہو سکتی ہیں، کہ آپ کو یہ دعا کرتے وقت اگر ظاہر ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو آپ جو بھی دعا کر رہے ہیں آپ اسے اللہ تعالیٰ سے پورے یقین سے مانگیں، پورے یقین اور توکل سے مانگیے، دعا کرنے سے نہ رکیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔